والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ 22ویں سپارے کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مومنوں کی ماؤں کا ذکر ہے اور ان کو آداب سکھلائے جا رہے ہیں۔ جو پہلے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کے ساز و سامان مال و متاع کا جو مطالبہ کیا تھا تو ان کو بتایا گیا کہ اگر آپ دنیا کا مال و متاع آپ کو دے دیا جائے گا تو آپ سے اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ چھوٹ جائے گا۔ تو وہ امت کی مائیں تھیں، عقل مند بھی تھیں، تو انہوں نے اللہ کے رسول اور آخرت کی زندگی کو پسند کیا۔ پھر 22ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 31، اس کے اندر فرمایا کہ جو بھی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے فرمانبردار بنے گی اور نیک عمل کرے گی تو رب العالمین آپ کو 2 اجر عطا کرے گا۔ ویسے دنیا کے اندر جو بھی عورت کوئی بھی عمل کرتی ہے تو اس کا جو بھی کام کرتی ہے اس کا جتنا اجر بنتا ہے وہی اجر ملتا ہے، لیکن امہات المؤمنین ازواج مطہرات پیارے پیغمبر کی بیویوں کو یہ بتایا گیا کہ آپ جو اگر نیک عمل کریں گی تو آپ کو اس کا 2 اجر اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ وہ اس لیے کہ اگلی آیت کے اندر رب العالمین فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ آپ عام عورتوں جیسی نہیں ہو، آپ کی عظمت، آپ کا مقام کائنات کی عام عورتوں جیسا نہیں ہے، بلکہ آپ کا مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر کائنات کی عورتوں میں نمایاں بنایا ہے۔ امت کی مائیں بھی ہیں آپ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی ہیں۔ تو پھر ان کو بتایا گیا کہ جب بھی کسی سے بات کریں جو غیر محرم ہے تو اس سے نرم بات نہ کریں، بلکہ اپنا لہجہ تھوڑا سا ترش رکھیں تاکہ اگلے بندے کے دل کے اندر کوئی ایسا وسوسہ پیدا نہ ہو، اور اپنے گھروں کے اندر ٹکی رہنا اور اپنے بناؤ سنگار کر کے غیر ضروری اپنے گھر سے باہر نہ نکلنا، نماز پڑھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے کا۔ اور یہ اس لیے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ تاکہ رب العالمین آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو پاک کر دے۔ یہاں پہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر کی ازواج مطہرات کے لیے اہل البیت کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اہل بیت کے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ پھر ان کو یہ حکم دیا گیا کہ گھروں کے اندر اللہ رب العالمین کی آیات کی تلاوت کیا کریں اور حکمت کی باتیں سیکھا کریں، سکھایا کریں۔ پھر آگے اگلی آیت نمبر 35 کے اندر اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کا ذکر کیا ہے۔ وہ عورتیں جو دنیا کے اندر کہتی ہیں کہ ہمارا اسلام نے ہمارے ساتھ استحصال کیا، ہمیں مردوں کے برابر حق ادا نہیں کیا، اور وہ کہتی ہیں کہ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اجازت دے دی جائے، تو دنیا کے اندر جو بھی انسان اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اسے رب العالمین نے دنیا کے اندر پوری آزادی دے دی ہے۔ آزادی پہلے سے ہی دے دی گئی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بندے بن کے زندگی گزارو اور چاہے تو کافروں کی صف کے اندر شامل رہ کے اپنی زندگی گزارو، اللہ کے نافرمانوں کے اندر اپنی زندگی گزارو۔ آپ کی مرضی ہے، دنیا کے اندر 2 راستے متعین کر کے پھر آزاد چھوڑ دیا گیا ہے آپ کو۔ رب العالمین نے آپ کو کہیں بھی لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں آپ کے اوپر زبردستی نہیں کی، تو آزادی پہلے سے ہی ہر مرد و زن کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے۔ اس آزادی کا استعمال آپ کیسے کرتے ہیں یہ آپ کی اپنی عقل و دانش کے اوپر منحصر ہے۔ تو یہاں پہ رب العالمین نے مردوں اور عورتوں کو برابری ادا کر دی ہے کہ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے، سچ بولنے والیاں، صبر کرنے والے، صبر کرنے والیاں، اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والیاں، صدقہ کرنے والے اور صدقہ کرنے والیاں، اور روزہ رکھنے والے، روزہ رکھنے والیاں، اور اللہ کی اپنے
جو شرمگاہیں ہیں ان کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والیاں، اللہ کا ذکر کرنے والے اور اللہ کا ذکر کرنے والیاں، یہ سب مرد و زن کا صفات اور ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، کہ اللہ نے ان مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ یعنی جو بھی اجر مرد کو ملنا ہے وہ عورت کو بھی ملنا ہے۔ اگر مرد روزہ رکھتا ہے تو جتنا مرد کو ثواب ملتا ہے عورت کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ نماز پڑھنے کا آپ مسجد کے اندر باجماعت نماز پڑھتے ہیں، عورت گھر کے اندر نماز پڑھتی ہے، دونوں کا اجر آپس میں برابر ہے، اجر کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ جو بدلہ ہے، جو اجر ہے اور اللہ رب العالمین کے ہاں جو انعامات ہیں، ان انعامات کے اندر مرد و زن دونوں شامل ہیں۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور عورتوں کے بارے میں بتایا کہ ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اللہ اور اس کا رسول کسی بھی معاملے کے اندر کچھ بھی فیصلہ کر دے تو وہ اللہ رب العالمین کے اس فیصلے کو اپنے لیے پسند کر لیتے ہیں اور کسی دوسری طرف جانے کی کوشش نہیں کرتے۔ جب بھی کسی دین کا کوئی معاملہ ان کو پتہ لگ جائے کہ اللہ کی کتاب کا یہ موقف ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے تو وہ اسی وقت مان لیتے ہیں، یہ مومنوں کا شیوہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وہی سیدنا زید اور ان کے گھر والی جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے تھے، عرب کے اندر یہ روایت چلتی تھی کہ کسی بھی بچے کو وہ اپنے گھر کے اندر لے کے آتے تھے، اس کو پالتے پوستے اور اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے تھے اور حقیقی بیٹوں جیسا اس کو تصور کیا جاتا تھا۔ تو اسلام نے اس رسم کو آ کے توڑا ہے کہ جس بچے کو آپ منہ بولا بیٹا بنا کر اپنے گھر کے اندر پال رہے ہو وہ آپ کے حقیقی بیٹے جیسا نہیں ہے، وراثت میں اس کا وہ حق نہیں ہے، اور پردے کے معاملات کے اندر بھی اس سے جو گھر کے اندر جو عورت ہے وہ اس کا منہ بولا بیٹا ہے، اس کا حقیقی بیٹا تو نہیں ہے، پردے کے معاملات ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جاہلیت کی اس رسم کو توڑا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ زید رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیوی ہیں انہوں نے ان کو طلاق دی اور اس کے بعد پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے نکاح کر کے جاہلیت کی اس رسم کو توڑ دیا ہے۔ پھر آیت نمبر 40 کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر کی ختم نبوت کا ذکر کیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ قادیانی اور وہ لوگ جو اسلام دشمن ہیں وہ اس آیت کا مفہوم کو الٹ بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نے خاتم النبیین کا جو لفظ استعمال کیا ہے تو خاتم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سب سے آخری نبی ہے، تو جس پیغمبر کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے اس پیغمبر کی حدیث نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد اس کائنات کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دجال جھوٹا اور کذاب ہو سکتا ہے لیکن وہ اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنے نبی کو خاتم ایک مور بنا کر بھیج دیا ہے، جس طرح کسی چٹھی کو لکھ کر آپ اوپر مور لگا دیتے ہیں، جب مور لگ جاتی ہے تو نہ اس کے اندر کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے اور نہ اس سے نکالی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی لفافے کو پھاڑنے کی کوشش کرے گا اور اسے نکالنے کی کوشش کرے گا تو وہ انسان خائن بددیانت تصور کیا جائے گا۔ تو مرزا قادیانی نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس نے اس نبوت کے جو اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی تھی نبوت کے اوپر، اس نے اس کے ساتھ بددیانتی کی ہے۔ اللہ رب العالمین کی ساری کائنات کی اور پوری انسانیت کی، فرشتوں کی اس کے اوپر لعنتیں برسیں جب تک کہ رب العالمین اس کو قیامت والے دن اس کے معاملے میں فیصلہ نہ کر دے۔ پھر آگے رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا ذکر کیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر اس کائنات کے اندر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا اور اللہ رب العالمین کی طرف بلانے والا، وسراجا منیرا، اور ایک روشن چراغ کی طرح بنا
کر ہم نے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ جس طرح چراغ جلتا ہے تو ارد گرد کے جو ماحول ہوتا ہے اس کو روشنی فراہم کرتا ہے، تو آپ کی نبوت، آپ کے اوپر اترنے والی کتاب، آپ کی باتیں، آپ کا کردار یہ کائنات کے لوگوں کے لیے جو ظلمت کے، کفر کے، شرک کے، بدعات کے، خرافات کے، گندے عقائد کے جو ظلمت کے اندھیرے ہیں ان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لوگوں کے لیے روشنی فراہم کرتی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے ان رشتوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا حلال کر دیا گیا، ان میں سے یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جائز جن کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے ان رشتوں کا ذکر کیا ہے، اور اس میں سے ایک خاص جو رشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، باقی امت کے لیے نہیں ہے، وہ یہ ہے وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ کے ساتھ خاص ہے کہ اگر کوئی مومن عورت اپنے آپ کو ہبہ کرنا چاہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ کے نام اپنی زندگی کرنا چاہے کہ میں آپ کی بیوی بننا چاہتی ہوں، تو اگر نبی کی اس کے اندر رضامندی شامل ہو، نبی علیہ الصلوۃ کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو اس مومن عورت کو اپنی بیوی کے طور پر اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آ سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ کو اس بات سے روک بھی دیا تھا، لا یحل لک النساء من بعد، کہ جو عورتیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ کے نکاح کے اندر آئیں تو اس کے بعد آپ کو مزید نکاح کی اجازت بند کر دی گئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے آیت نمبر 53 کے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ کے گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے مومنوں کو، صحابہ اکرام کو آداب سکھائے ہیں کہ جب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ آپ کی دعوت کریں کھانے کے لیے تو اس کے گھر کے اندر جاتے ہوئے اس کھانے کے پکنے کا انتظار نہ کرو، یعنی صرف اسی وقت جاؤ جب کھانے کا وقت ہو، کھانا کھا کے اس کے بعد آپ بیٹھ کر باتیں نہ کرو بلکہ وہاں سے اٹھ جاؤ، اس لیے کہ آپ جب بیٹھ جاتے ہو باتیں کرتے ہو تو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے، وہ اس بات سے شرماتے ہیں کہ آپ کو اپنے گھر سے یہ کہہ دیں کہ آپ ابھی چلے جائیں۔ پیارے پیغمبر آپ کو یہ بات کہتے نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رب العالمین اس بات سے شرم یا عار محسوس نہیں کرتا، رب العالمین نے آپ کو یہ بتا دیا ہے، یہ ادب ہے، یہ ہمارے لیے بھی یہی ادب ہے، جب بھی کوئی انسان کھانے پینے کی دعوت دے تو کھانے کے وقت کے اندر جائیں اور کھانے کے وقت کھانا کھا کے اپنے گھروں کو اٹھ کے اجازت لے کے چلے جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کھانے کے لیے اس نے زور کے وقت بلایا تھا صبح سویرے ہی چلے جائیں، پہلے بھی جا کے بیٹھ جائیں، کھانا کھا پی کے اتنا دیر بیٹھیں کہ اگلے بندہ کہے یا اللہ کس مصیبت کو گھر کے اندر بلا لیا ہے، جائے گا کب؟ تو یہ آداب ہے، ادب ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ نے ہمیں سکھلائے ہیں۔ اگر کسی کے گھر جانا ہے، مہمان بھی جانا ہے تو اس کے اوپر بوجھ نہ بنے اور اس کی فطرت کا اور اس کے ذہن کا، اس کی سوچ کا بھی خیال کر دیا جائے۔ یہ عظیم دین ہے جس نے انسانیت کے جو جذبات ہیں اس کا بھی خیال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 57 کے اندر فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، تکلیف اللہ اور اس کے رسول کو دینا کیسے ہے کہ جب جو بھی بات اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے انسان اس کو مانے ہی نہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کے سامنے اپنی عقل کو پیش کرے، اور جو بے جا تعویلات کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو انسان رد کرنے کی کوشش کرے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا مذاق اڑائے، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دینے کے برابر ہے، اور ایسا کام لعنت والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی لعنتیں ایسے لوگوں کے اوپر برستی ہیں۔ پھر آیت نمبر 59 کے اندر اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات کو بیان کیا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی آپ اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی بیٹیوں کو اور کائنات کی ساری مومن عورتوں کو یہ بات
بات بتا دیجئے کہ جب بھی گھروں سے باہر نکلیں تو اپنی اوڑھنیاں، اپنے دوپٹے اپنے سروں کے اوپر لے کر اپنے گھروں سے باہر نکلا کریں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس پردے کا مقصد بیان کیا ہے، یہ مقصد اگر اس مسلم امہ کی عورت کو سمجھ آ جائے تو وہ کبھی بھی اپنے سر سے دوپٹہ نہیں اتارے گی۔ وہ جو سمجھتی ہے کہ اسلام نے اس کا حق چھینا ہے، اس نے حسن و جمال کی جو نمائش کو اس کے لیے روکا ہے، تو یہ صرف اسلام کا حکم نہیں ہے بلکہ بائبل جو یہودیوں اور عیسائیوں کی مشترکہ کتاب ہے اس کے اندر جو فرسٹ کورنتھینس ہے اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے سر سے دوپٹہ اتارتی ہے، سر کے اوپر دوپٹہ نہیں رکھنا چاہتی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سر کے بال مونڈ کے گنجی ہو جائے۔ اس کے پھر سر کا اور سر کے بالوں کا مقصد کیا ہے؟ اگر وہ سر کو ڈھانکنا نہیں چاہتی، سر کو ڈھانپنا نہیں چاہتی، تو اتنے سخت الفاظ اس کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ تنقید کرتے ہیں اسلام کا جو پردہ ہے، حالانکہ اسلام نے جو پردے کا ایک مقصد بیان کیا ہے، ذالک ادنی ان یعرفن، یہ جب آپ سر کے اوپر دوپٹہ رکھیں گی، پردے کے اندر رہیں گی، تو دور سے پہچانی جائیں گی کہ یہ مسلم عورت ہے، یہ مومن عورت ہے، فلا یؤذین، تو پھر کائنات کا کوئی بھی انسان جرت نہیں کرے گا آپ کے ساتھ بے ادبی کرنے کی، آپ کی عزت کو اچھالنے کی۔ جب آپ خود ہی اپنے بناؤ سنگار کر کے دوپٹہ آپ کے گلے کے اندر ہوگا، بال بکھرے بکھرے ہوں گے، تو پھر تو ہر کوئی دیکھے گا، پھر لوگوں کی نظروں تو آپ کے اوپر پڑیں گی۔ اگر لوگوں کی گندی نظروں سے آپ بچنا چاہتی ہیں تو یہ سروں کے اوپر دوپٹہ اوڑھیں۔ آپ دیکھیں کہ مکھیاں اسی کھانے کے اوپر بیٹھتی ہیں جو بالکل غلاف کے علاوہ، اگر کیلے کا چھلکا اتار کے کسی جگہ پہ رکھ دو تو پھر مکھیاں تو آئیں گی۔ تو مکھیوں کو اگر آپ نے آپ سے دور رکھنا ہے، یہ جو ادھر ادھر کی بازاروں کے اندر گھومنے والی مکھیاں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو پھر سروں کے اوپر دوپٹے رکھنے ہیں، اپنے آپ کو، اپنی عزت کو اگر آپ نے بچانا ہے۔ تو اسلام عورت کی عزت کا اور اس کے جو جذبات ہیں اس کا خیال رکھنا چاہتا ہے، لیکن عورت کہتی ہے کہ مجھے اس جو اسلام نے یہ چیز بتائی ہے مجھے اس سے آزادی چاہیے۔ تو ہم وہ پہلے بات کر چکے ہیں، آزادی رب نے پہلے ہی دے دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، آپ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی۔ جو بھی موسیٰ علیہ السلام نے، آپ نے سورۃ البقرہ کی تفسیر کے اندر سنا کہ جو بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا، جس طرح کا بھی حکم دیا، گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اللہ کے احکامات ان کے سامنے رکھے، ہر حکم کا آگے سے مذاق اڑاتے رہے، کسی بھی حکم کو بغیر حیل و حجت کہ انہوں نے مانا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہم یہ رویہ اختیار نہ کریں، جب بھی ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بھی بات آ جائے تو ہم کو اسی وقت مان لینا چاہیے، حیل و حجت نہیں کرنی چاہیے۔ بھائی یہ کون سا دین ہے؟ اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر کرو، یہ کون سا شلوار کے اندر دین لے کے آ گئی ہو؟ داڑھی رکھ لو، یہ کون سا داڑھی، کون سا دین ہے؟ ہر چیز کو یہ کہہ کے رد کر دینا کہ یہ کون سا دین ہے۔ بھائی جب آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو کلمے کا یہی مطلب ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو، اپنی ساری زندگی کو، جذبات کو اور اپنے خیالات کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ ٹوٹل سبمیشن کا نام ہوتا ہے مسلم، کہ اپنی ساری زندگی کو اللہ کے حکم کے تابع کر دینے کا نام ہی مسلم ہے۔ تو جب آپ مسلم بن گئے ہیں تو اپنی زندگی کے تمام تر معاملات کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا پڑے گا۔ آگے سورہ سبا ہے، مکی سورت ہے۔ سبا ایک قوم کا نام ہے جس کے نام کے اوپر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر بڑے انعامات کیے اور رزق کی فراوانی ان کو عطا کی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ساری نعمتیں چھین لی۔ پہلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا کو بیان کیا ہے اور پھر اپنی قدرتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ پھر اگلے رکوع کے اندر آیت نمبر 10 سے آگے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جب بھی وہ تسبیح بیان کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بھی حکم دے رکھا تھا کہ جب میرا داؤد میری تسبیح بیان کرے تو آپ نے بھی اس کے ساتھ تسبیح کو بیان کرنا ہے۔ پھر اللہ نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا، جس لوہے سے وہ مختلف قسم کے اوزار اور زرہ بنایا کرتے تھے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ ایک ایک مہینے کی مسافت صبح اور شام کے وقت یہ ہوائیں ان سے طے کروا دیا کرتی تھی۔ پھر جنوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر رکھا تھا، وہ جنوں سے بڑے بڑے کام کروایا کرتے تھے۔
لیکن رب العالمین نے فرمایا فلما قضینا علیہ الموت، پھر بھی اتنا بڑا بادشاہ ہے، ہوائیں اس کی ہم نے مسخر کر دی، جنات اس کے مسخر ہیں، کائنات کے اندر ایسی بادشاہی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی کہ کائنات کے اندر اس جیسا بادشاہ انسانی تاریخ کے اندر آیا ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ سے ایسی بادشاہی مانگی تھی کہ ربا بادشاہی بھی دینا تو ایسی دینا کہ کائنات کے اندر اس جیسی مثال دنیا کے اندر نہ ملے، تو اللہ نے وہ اتنی بڑی بادشاہی ان کو عطا کر دی۔ لیکن آخر اتنا بڑا بادشاہ بھی، اتنی قوت رکھنے کے باوجود بھی کائنات کے رب نے بتایا کہ موت جو ہے، موت نے اس کو بھی نہیں چھوڑا اور ان کے اوپر بھی موت آئی، اور موت بھی ایسے آئی کہ وہاں پہ کھڑے ہیں لاٹھی کے سہارے کے اوپر، وہیں پہ کھڑے کھڑے موت آ گئی۔ موت نے ایک لمحے کے لیے بیٹھنے بھی نہ دیا، پہلو بدلنے بھی نہ دیا، کھڑے کھڑے ان کو اللہ رب العالمین نے فوت کر دیا۔ لاٹھی کے سہارے پر کئی سال کھڑے رہے، اور جن یہ سمجھتے رہے کہ یہ جو سلیمان علیہ السلام ہیں یہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں، اس لیے کہ جب بھی وہ کام کرتے تھے تو سلیمان علیہ السلام لاٹھی کا ایک سہارا لے کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور ان کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام پاس کھڑے ہیں جن ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ان کو یہ بات معلوم نہ ہوئی کہ یہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ تو آج جو لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم جنوں کے ذریعے تعویذ نکلواتے ہیں، ہم جنوں کے ذریعے آپریشن کرواتے ہیں، سارے اس کائنات کے اندر دندے ہیں پیسہ کمانے کے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی جن غیب نہیں جانتا، غیب جانتے ہوتے تو پاس کھڑے سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے تھے، ان کو کیوں نہیں معلوم ہوا؟ اپنے آپ کو کتنے سال مشقت کے اندر ڈال رکھا۔ تو یہ سارے پیسے کمانے کے دندے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے سب کو محفوظ فرمائے۔ پھر رب العالمین نے آگے آیت نمبر 22 کے اندر ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو پکارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ تم تو کہتے ہو نا کہ وہ اولادیں دیتے ہیں، تم کہتے ہو کہ وہ ڈوبے بیڑے پار لگاتے ہیں، وہ ہمیں قیامت والے دن بچا کے پل صراط سے پار لے کے چلے جائیں گے، جنت کے اندر لے کے جائیں گے۔ لا یملکون مثقال ذرۃ، ذرے برابر بھی کسی چیز کے وہ مالک نہیں ہیں۔ کائنات کے اندر ایک ذرہ جو آپ اپنی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتے، آپ کو کسی مائکروسکوپ کی ضرورت پڑتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کائنات کے لوگ اس ذرے کے مالک بھی نہیں ہیں۔ ایسی جو ہے مجبور ہے، انسان مجبور ہے رب العالمین کے سامنے، کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہے۔ پھر سفارش کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ سفارش بھی اسی کی چلے گی جس کا اللہ رب العالمین خود فیصلہ فرمائے گا، سفارشی بھی اللہ کی مرضی کا ہوگا، اور جس کے حق میں سفارش کی جائے گی وہ بھی اللہ رب العالمین کی مرضی کا ہوگا۔ پھر رب العالمین نے کافروں کے آگے رویے کو بیان کیا کہ انہوں نے کس طرح قرآن کو رد کیا اور قرآن کی بات کو نہ مانا۔ پھر رب العالمین نے آگے آیت نمبر 36 کے اندر رزق کے معاملے میں فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، رزق رب العالمین جس کے لیے چاہے گا وہ کشادہ کرے گا۔ یہ جوتیاں گھروں کے اندر لٹکا لینا، گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو لوہے کا وہ یوں سا بنا ہوتا ہے اس کو گھر کے اندر لٹکا لینا، اور یہ اوٹ پٹنگ حرکتیں کرنے سے کبھی رزق کے اندر جو ہے کشادگی نہیں آتی، بلکہ رزق رب العالمین کشادہ کرتا ہے، اور رزق تبھی کشادہ ہوتا ہے جب انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ اللہ کی محبت کے اندر آگے جائیں گے، جتنا زیادہ آپ دین کے اوپر زیادہ کاربند رہنے کی کوشش کریں گے، اتنے رزق کے راستے زیادہ کھلیں گے۔ جتنا گناہگار بنتے جائیں گے، اللہ سے دور ہوتے جائیں گے، رزق بھی اتنا ہی آپ سے دور ہوتا جائے گا۔ تو قرآن کی تعلیم یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو مومن بنا لے، اللہ کے اپنے آپ کو قریب کر لے، تو دنیا اس کے خود پیچھے پیچھے بھاگتی ہے۔ لیکن یہ دنیا کے پیچھے بھاگے گا تو دنیا آگے ہی آگے جائے گی، اور کبھی اس کی دنیا کی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ پھر رب العالمین نے آگے پیارے پیغمبر کی رسالت کا ذکر کیا اور ان کی رسالت کا مقصد بیان کیا قل ما سألتکم من اجر فہو لکم ان اجری الا علی اللہ۔ جو بھی نبی اس کائنات کے اندر اس نے آ کے دعوت کا کام کیا ہے، دین کی دعوت دی ہے لوگوں کو، تو اس نے کائنات کے لوگوں سے اس کا اجر یا بدلہ نہیں مانگا، بلکہ بغیر کسی لالچ کے تمام انبیاء اکرام نے اپنی دعوت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ آگے سورہ فاطر ہے، یہ مکی صورت ہے،
رب العالمین نے اس میں بھی پہلی جو آیات ہیں اپنی قدرتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی آیت کے اندر فرشتوں کا ذکر ہے کہ فرشتے رب العالمین نے جو بنائے ہیں ان میں سے بعض فرشتوں کے 2 پر ہیں، بعض کے 3 پر ہیں اور بعض کے 4 پر ہیں۔ پھر آیت نمبر 2 کے اندر رب العالمین نے فرمایا کہ اگر اللہ تمہیں کوئی رحمت دنیا کے اندر کوئی نعمت دینا چاہتا ہے تو کائنات کے اندر کوئی بھی اس نعمت کو، اس رحمت کو روک نہیں سکتا، اور جس کو رب روک لے پھر کائنات کے اندر کوئی ایسا ہے بھی نہیں جو آپ کو دوبارہ وہ چیز دے سکے۔ تو اس لیے انسان کو جب بھی مانگے تو رب العالمین سے مانگے۔ آیت نمبر 10 کے اندر رب العالمین نے فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، عزتیں ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، اور عزت حاصل کرنے کے لیے وہ ناجائز ذرائع کا بھی استعمال کرتا ہے۔ تو رب العالمین نے عزت کا ایک اصول بیان کر دیا ہے کہ اگر عزت چاہتے ہو تو پھر فللہ العزت جمیعا، عزتیں رب العالمین کے پاس ہیں، اس رب العالمین سے مانگو عزتیں۔ اور مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے عمل سے ثابت کرو کہ آپ نے جو کلمہ پڑھا ہے آپ اس کلمے پڑھنے کے اندر سچے ہیں، آپ کا دعویٰ سچا ہے۔ جتنا آپ اللہ کے قریب جائیں گے اتنی زیادہ عزت اللہ رب العالمین، مقام اور مرتبہ آپ کو عطا کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے آیت نمبر 11 کے اندر ہمیں اپنی اوقات یاد دلائی ہے کہ دنیا کے اندر غرور و تکبر کرنے والوں ہم نے آپ کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 12 کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 پانیوں کا ذکر کیا ہے، 2 سمندروں کا، ایک کھارا سمندر ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میٹھے پانی کا بھی سمندر بہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو ملنے نہیں دیتا، یہ میٹھا پانی کبھی کڑوے پانی کے اندر نہیں ملتا اور وہ کھارا پانی اس میٹھے پانی کے اندر مکس ہو کے دونوں کے ذائقے تبدیل نہیں ہوتے، حالانکہ چلتے دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اور دونوں کے اندر رب العالمین نے انسان کے کھانے کے لیے بھی چیزیں رکھی ہیں۔ مچھلی میٹھے پانی کے اندر بھی ہے اور مچھلی کھارے پانی کے اندر بھی ہے، لیکن کھارے پانی والی مچھلی کا ذائقہ بھی اسی طرح برابر ہے جس طرح میٹھے پانی والی مچھلی کا ذائقہ ہے۔ دونوں کے ذائقے الگ الگ پانیوں کے ذائقے کے اندر رہتے ہوئے بھی تبدیل جو ہونے نہیں دیتا وہ ہے کائنات کا رب۔ یہ قدرتیں ہیں رب العالمین کی، اللہ نشانیاں دکھلانا چاہتا ہے، پھر اللہ نے دن اور رات کا بدلنا رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے کہ دن اور رات اگر بدلتے نا تو اس دنیا کی زندگی کے اندر ہم اپنی زندگی گزار ہی نہ پاتے، کہ اگر رات کا اندھیرا ہی رہتا قیامت تک تو پھر ہم کیسے اپنی زندگی کو بسر کر سکتے، اور ساری زندگی اگر روشنی رہتی تو پھر کیسے زندگی بسر کی جا سکتی تھی۔ تو یہ دن اور رات کا بدلنا اللہ نے اس کو ایک نشانی، لیکن نشانیاں اس کے لیے ہیں جس کے پاس دماغ ہے، عقل و دانش ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے 2 متضاد قوتوں کو آمنے سامنے رکھ کر انسانوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح اندھا اور دیکھنے والا، جس کی بینائی نہیں ہے اور جو بندہ دیکھ سکتا ہے، یہ دونوں جس طرح برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور روشنی جس طرح برابر نہیں ہو سکتے، سایہ اور جو سائے کے بغیر جگہ ہے جس کے اوپر ڈائریکٹ دھوپ پڑتی ہے، وہ دونوں چیزیں آپس میں برابر نہیں ہو سکتی، اسی طرح زندہ اور مردے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، اللہ اپنے نبی سے یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کسی کو بھی کچھ سنا نہیں سکتے مگر جو رب العالمین چاہے، اور جو قبروں کے اندر جا چکے ہیں نا آپ ان کو کوئی بات سنوا نہیں سکتے۔ یہ بات آج کے مسلم کو سمجھ نہیں آتی، جو دنیا کے اندر ایک تھوڑے سے فاصلے کے اوپر کوئی بات نہیں سنتا تھا تو لوگ سمجھتے ہیں جب قبر کے اندر گیا تو میرے دل کی باتیں بھی سن لیتا ہے۔ ان جاہلوں کی عقل کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں شیطان نے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انہی قدرتوں کا ذکر جاری رکھا ہے اور مختلف طریقوں سے اپنی قدرتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفر، اللہ نے آپ کو زمین کے اوپر ایک خلیفہ نائب بنا کر بھیجا ہے، اگر آپ کفر کرو گے فعلیہ کفر تو آپ کا یہ کفر آپ کو ہی نقصان دے گا، آپ کسی اور کا اس کائنات کے اندر نقصان نہیں کر رہے۔ اگر اللہ کی بات کو مانتے ہیں تو آپ کا اپنا فائدہ ہے، اگر اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے تو آپ کا اپنا نقصان ہے۔ دنیا کی زندگی گزر ہی جائے گی، بغاوتوں میں بھی گزر جاتی ہے، اللہ کی اطاعت کے اندر بھی گزر جاتی ہے، سجدے میں بھی زندگی گزر جاتی ہے، اور باہر بازاروں کے اندر اللہ کی بغاوت کے اندر بھی زندگی گزر جاتی ہے۔ یہ گھڑی کی ٹک ٹک رکتی نہیں ہے، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب
اس زندگی کو غنیمت سمجھ کر آپ اس کو اگر اللہ کی اطاعت کے اندر گزارتے ہو تو اپنا فائدہ کرتے ہو، اور اللہ کی بغاوت کے اندر گزارتے ہو تو تب بھی آپ اپنا نقصان کرتے ہو۔ یہ رب العالمین نے پھر آگے آسمان کی مثال دی ہے کہ کس طرح اللہ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر رکھا ہے۔ تو یہ کائنات کے اندر قدرت کی پھیلی نشانیاں ہمارے لیے عقل و دانش کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کو سیدھا کر لیں۔ پھر آگے سورہ یاسین ہے، یہ صورت بھی مکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے پیغمبر کی رسالت کا ذکر کیا ہے، اور پھر آگے ایک بستی والوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ جب ان کے پاس پیغمبر آئے تو ان لوگوں نے آگے سے کیا جواب دیا، قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا۔ جتنے بھی نبی اس کائنات کے اندر آئے اور ان کو ان کی قوم نے اس لیے جھٹلا دیا کہ آپ ہماری طرح کے رسول ہو، ہماری طرح کے بشر ہو، ہماری طرح کے انسان ہو، ہم آپ کی باتوں کو کیسے مان لیں؟ یعنی وہ انسان جو ہمارے ساتھ پلا بڑا، ہمارے ساتھ کھاتا پیتا رہا، اور اس کو رسالت اب مل گئی، اب اس کا مقام اللہ نے اس کو چن لیا، تو وہ کہتے تھے کہ کل ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، ہمارے ساتھ کھاتا پیتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو لوگ انسانیت دنیا کے اندر جتنی بھی اور جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا ہے، انہوں نے یہی بات کی ہے کہ یہ بشر نہیں ہے۔ تو سارے نبی جتنے بھی آئے ہیں وہ انسانوں میں سے آئے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ اگر زمین کے اوپر فرشتے ہوتے تو ہم آسمان سے پھر ان کے لیے فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے۔ تو آپ انسان ہو، اگر انسان آپ کا رسول نہیں ہوگا تو اس کو کیسے، فرشتے کو تو حاجت نہیں ہوتی، کوئی بھی فرشتہ کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، تو پھر اگر بشر رسول نہیں ہوگا تو آپ کو کون بتائے گا آداب زندگی کے؟ کھانے پینے کے آداب کون بتائے گا آپ کو؟ کون بتائے گا کون سی چیز آپ کے لیے حلال ہے، کون سی چیز آپ کے لیے حرام ہے؟ قضائے حاجت کے آداب آپ کو کون بتائے گا؟ پاکی کے، جسم کو پاک صاف کرنے کے آداب آپ کو کون بتائے گا؟ فرشتوں کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رب العالمین نے فرمایا اگر فرشتے کو ہم رسول بنا کر بھیجتے بھی تو ہم اس کو انسانوں کی شکل دے کر اس دنیا کے اندر رسول بنا کر بھیجتے۔ تو یہ کہنا کہ رسول بشر نہیں ہے، یہ کافروں کا عقیدہ ہے، مسلم کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ رسول بشر ہوتا ہے، لیکن بشر میں سب سے اعلیٰ مقام ہوتا ہے، اس جیسا بشر کے اندر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یعنی رسول بشر ہے، لیکن بشر کا اتنا بلند مقام ہے کہ جس مقام کو جو امت کے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں پہنچ سکتے۔ یہی وہ بشر ہے کہ جس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے نوری مخلوق، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ نور بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس نوری مخلوق کو اس انسان بشر کے سامنے اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو اس انسان کی، بشر کی عظمت فرشتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھی ہے علم کی بنا پر۔ اور جو نبی ہوتا ہے، ظاہر سارے کا سارا علوم کا منبع وہی نبی ہوتا ہے، سارے کے سارے علم جو ہے وہ پہلے سب سے پہلے نبی کے پاس آتا ہے، پھر آگے امت کے پاس جاتا ہے۔ تو نبی کا مقام، مرتبہ امت کے اندر سب سے نمایاں ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا یہ ان کی عزت عظمت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ بشر ہیں، لیکن کائنات کے اندر ان جیسا بشر کوئی نہیں ہے۔ بعد از خدا تو ہی بزرگ، قصہ مختصر کہ رب العالمین کے بعد جن کا مقام ہے اللہ کی مخلوق میں سے، وہ اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کا ذکر کیا، یہی جو بستی والوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو یہ کہا کہ اے میری قوم، رسولوں کی بات کو مانو، یہ رسول سچے ہیں۔ مدینہ کے ایک کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور لوگوں کے اندر کھڑا ہو کر اس نے اعلان کیا کہ جتنے بھی یہ جو رسول آپ کو پیغام دے رہے ہیں یہ پیغام سچا ہے، اس پیغام کے اوپر آپ عمل کر لیجئے۔ اس کے بعد یہ جو انسان تھا جس نے لوگوں کے ساتھ لوگوں کو دعوت دی، اس کے ساتھ قوم نے کیا حال کیا، یہ اس کے بعد 23ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو 22ویں پارے کا یہ تھا مختصر سا خلاصہ۔ آخر میں یہی دعا ہے، اے رب العالمین ہم تیرے بندے ہیں، تیرے بندے کے بیٹے ہیں اور تیری بندیوں کے بیٹے ہیں۔ ہماری
پیشانیاں تیرے ہاتھ کے اندر ہیں، اور ہمارا جو بھی زندگی کے اندر معاملات چلتے ہیں اس میں ربا تیری ہی مرضی چلتی ہے۔ زندگی ہماری کے مقابلے ہماری زندگی میں جو بھی تو فیصلہ کر دے اللہ وہ عدل کے اوپر، انصاف کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ ہمارے اس نام کے ساتھ تجھ سے ربا سوال کرتے ہیں، وہ نام جو تو نے اپنی کتاب کے اندر نازل کیا، وہ نام جو تو نے مخلوقات میں سے کسی کو سکھا دیا، یا وہ نام جو تو نے اپنے پاس راز کے اندر رکھ لیے کسی کو بھی بتائے نہیں، اپنی تعریف کے وہ کلمات، ان ساری تعریفوں کے کلمات سے اللہ ان سارے ناموں کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ربا ان سارے ناموں کا واسطہ ہے، اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، اور اس قرآن کے ذریعے ربا ہماری دنیا کے غموں کو، دکھوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو اے ربا اس قرآن کی برکت سے دور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔